آج کی نشست میں پوچھا گیا سوال کہ انسان جب موت کے متعلق سوچتا ہے، موت کے متعلق سوچنے کے ساتھ ہی جو دوسرا خیال انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک فنا ہے۔ جب ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے تو پھر یہ جو دنیا ہے یہ ایک عارضی کارخانہ ہے۔ تو دنیا کو یوں ایک عارضی قیام گاہ کا جب خیال ذہن میں ابھرتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے دل سے اس دنیا میں کسی بھی قسم کی کوشش کرنے سے دل اٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے کس تناظر میں دیکھا جائے، یعنی موت کے خیال کو کس تناظر میں دیکھا جائے، زندگی کے عارضی ہونے کو کیسے دیکھا جائے، اگر انہیں اس انداز میں دیکھا جائے تو پھر تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ انسان کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا، اور اگر دل اچاٹ ہو جائے گا تو پھر یہ کارخانہ قدرت کا کام متاثر ہوگا، لوگ بے عملی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ جب ایک چیز کو عارضی سمجھ کے، عارضی ایک چیز ہے تو عارضی چیز کے لیے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے، آپ کی وہ کوشش کیا نتیجہ لائے گی؟ اگر وہ نتیجہ خیز ثابت بھی ہو جائے تو اس نتیجہ نے بھی تو اس عارضی دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جانا ہے۔ تو ایسی سوچ جب ابھرتی ہے تو پھر اس کا جو ایک لازمی نتیجہ ہے وہ بے عملی کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اعتراض مشرقی تصوف پہ کیا گیا۔ یعنی مشرقی تصوف کو بعض لوگوں نے، بعض نقاد نے افیون کا نام دیا کہ یہ ایک ایسا طرز فکر ہے کہ جس سے لوگ ماڈرنٹی کی طرف، علوم کی طرف، جدت کی طرف جانے کی بجائے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ان کی جو خدمات ہیں اس سے سوسائٹی استفادہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو صوفیہ کرام کا جو کام ہے اسے اس انداز سے غلط تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ بات بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس دنیا میں جتنا کوئی ایک فقیر، سادھو، سنت یا صوفی آگاہ ہوتا ہے، یا جتنے لوگ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، جن ہستیوں سے ہم واقف ہیں کسی نہ کسی حد تک، بالخصوص آپ سب کانٹیننٹ کو لے لیں، اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے لے کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار، حضرت سخی لال شہباز قلندر، بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار، جلال الدین سرخ پوش بخاری سرکار، حضرت سخی سرور سرکار، اسی طرح حضرت نور محمد نارو علیہ کریم سرکار، قبلہ عالم سرکار، خواجہ غلام فرید سرکار، اور حضرت منگو پیر سرکار، پیر مہر علی شاہ سرکار، یعنی یہ وہ نادر و نایاب ہستیاں تھیں جن کا براہ راست تعلق فقر کی دنیا سے تھا، تصوف کی دنیا سے تھا۔ یہ مجازی درویش نہیں تھے، یہ ایسی ہستیاں نہیں تھیں کہ جنہوں نے تصوف کو یا فقر کو پارٹ ٹائم لیا ہوا تھا، یعنی ان کے اور بھی کام کاج تھے اور انہوں نے پارٹ ٹائم کے طور پہ اس شعبہ کو بھی اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا آپ اللہ کی محبت کے لیے مکمل طور پہ وقف کر دیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے فہم کو اگر سامنے رکھا جائے، یا ان کنٹریبیوشن کو سامنے رکھا جائے کہ انہوں نے اس دنیا کو کس انداز سے لیا اور کس انداز میں لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی الٹیمیٹلی اس دنیا کو فانی ہی سمجھا، زندگی کا اختتام موت کی صورت میں سمجھا۔ لیکن ہمارے جیسے لوگوں میں اور ان بزرگ ہستیوں کے فہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شعور انسانی ہے، ان کی اللہ پاک سے محبت نے ان کو شعور ربانی عطا کر دیا تھا، وہ شعور ربانی سے چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو اگر شعور ربانی سے چیزوں کو دیکھیں تو پھر یہ جو موت ہے، یہ موت کسی اختتام کا نام نہیں ہے، یہ کسی نئی زندگی کا نام ہے، ایسی زندگی جو اس محدود زندگی سے کہیں زیادہ وسعت والی ہے،
وہ اس باڈی کو ایک کاسٹیوم سمجھتے ہیں، وہ ایک لباس سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری روح ہے، اس روح نے اس کاسٹیوم کو ایک ٹائم مقرر اور مدت پہ چھوڑ جانا ہے، تو وہ جو روح ہے وہ کسی اگلی ڈومین میں چلی جائے گی، کسی اگلے دیار میں پہنچ جائے گی، اس دیار میں جا کے اس دیار کا وہ لباس وہ پہن لے گی۔ تو اس انداز میں جب انہوں نے چیزوں کو دیکھا تو پھر ان کا جو دنیا کے ساتھ معاملہ تھا وہ بالکل قطعی طور پر ڈیفرنٹ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ساری بات چیت کو، اس سارا کارخانہ قدرت کو، جو کہ عارضی ہی ہے، جس کے متعلق مالک بھی فرماتا ہے اور سرکار پاک کے بھی فرامین مبارک موجود ہیں کہ الدنیا ذل زائل، کہ یہ دنیا بہت جلد مٹ جانے والا ایک سایہ ہے۔ اچھا، تو اس کو بہت جلد مٹ جانے والا ایک سایہ سمجھنے کے باوجود بھی بزرگ ہستیوں نے اس کے سایہ سے بھی محبت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ خود بخود قائم نہیں ہوئی، یہ قائم بذات نہیں ہے، یعنی اس کی سیلف ایگزسٹنس اپنے آپ نہیں ہوئی، اسے پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہے۔ ہماری باشعور زندگی کے سامنے ایک دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے مالک کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ اس دنیا کو مالک کے تحفے کے طور پر دیکھیں تو پھر یہ دنیا آپ کو عارضی نہ لگے، چونکہ جب آپ دنیا میں اس عارضی کارخانہ کی ہر ایک چیز کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ایک نعمت کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، تو وہ جو محبت ہے وہ محبت آپ کی فنا ہونے والی نہیں ہے، چونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جسے بقا حاصل ہے۔ اگر اس دنیا کو آپ صرف اپنے نفس کی نظر سے، آپ انسانی شعور کے تناظر میں دیکھیں گے تو وہ پھر آپ کا شعور بھی فنا ہو جائے گا اور یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، تو تب یہ کارخانہ قدرت سوائے فنائیت کے اور آپ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اگر اس کارخانہ قدرت کو آپ اللہ کی عطا اور اللہ کی ایک خوبصورت ترین تخلیق سمجھیں گے تو پھر آپ کی اس سے جو محبت ہے وہ محبت باقی رہنے والی ہے، چونکہ آپ نے ایک باقی رہنے والی ہستی کی تخلیق کی ہوئی چیز سے محبت کی ہے، تو پھر آپ کی جو اس دنیا کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ محبت والا ہوگا، محبت والا مالک کی وجہ سے ہوگا، اس ذات کی وجہ سے ہوگا جو باقی رہنے والی ہے۔ جو باقی رہنے والی ہستی ہے اس سے اگر آپ پیار کریں گے یا اس کی بنائی ہوئی چیز سے پیار کریں گے تو آپ کا وہ پیار بھی باقی رہ جانے والا ہوگا۔ جب آپ اس انداز سے دیکھیں گے تو پھر آپ بے عمل ہو نہیں سکتے۔ آپ سے زیادہ باعمل، آپ سے زیادہ ریشنل اپروچ والا، آپ سے زیادہ باشعور اس روح عرض پہ پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام یا جو فقیر تھے وہ اپنے زمانے کے ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے نت نئے علوم کے سرچشمے انسانیت پہ کھولے۔ آپ صرف برصغیر پاک و ہند کی مثال لے لیں اور آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر سرکار کے خلیفہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کی مثال آپ لے لیں کہ انہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کے ایسے ایسے نئے علوم متعارف کرائے، یعنی ان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ رشین شعبہ ادبیات کی ریسرچر ہیں این ایس سیورا، میرے خیال میں ان کا نام ہے، کمی بیشی ہو تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے آ کے ریسرچ کی بر صغیر کی 5 بزرگ ہستیوں پہ، ان میں سے ایک حضرت نظام الدین اولیاء سرکار ان کا موضوع ریسرچ تھا۔ تو وہ رشین ادبیات کی جو پریزیڈنٹ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء سرکار پہ لکھے گئے کام میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اکیلے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ایشیا کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جسے متاثر نہ کیا ہو، یعنی اکیلے حضرت نظام الدین اولیاء سرکار نے پورے ایشیا کی زندگی کو متاثر کیا، موسیقی سے، علوم سے، اپنی روحانیت سے، محبت سے، اپنے عمل سے، اپنے خیراتی کاموں سے، لوگوں کو علم و آگہی کی طرف بلانے سے، یعنی ایک اکیلے شخص نے پورے ایشیا کی حیت بدل دی۔ اب ان کے سامنے یہ دنیا تھی، ان کے سامنے اس دنیا کا عارضی پن بھی تھا، ان کے سامنے موت بھی تھی، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو مین جانب اللہ دیکھ رہے تھے، وہ اپنے محبوب یعنی اللہ کی محبت میں اس ساری بات کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس سارے کارخانہ قدرت کو مالک کی نظر سے دیکھا تو وہ پھر
مرجھانے کی بجائے، بیٹھنے کی بجائے ایک خوبصورت پھول کی طرح کھل اٹھے۔ ان کی جو خوشبو تھی اس نے پورے ایشیا کو مہکا دیا۔ اب ان کے کام سے کون آنکھیں چرا سکتا ہے؟ تو جب آپ اس تناظر میں دیکھیں گے، بات صرف چیزوں کو دیکھنے کے اینگل کی ہے کہ آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں، یہی آپ ہیں۔ اگر آپ کا دیکھنا مادی دیکھنا ہے، آپ کا دیکھنا صرف نفسانی دیکھنا ہے، تو پھر یہ کارخانہ قدرت بھی آپ کو عارضی ہی نظر آئے گا، جو کہ عارضی ہے، اور موت بھی آپ کو ایک خاتمے والی چیز نظر آئے گی کہ یہ جو ہے وہ ختمہ کر دینے والی ایک شے کا نام ہے۔ موت جس چیز کا مظہر ہے وہ اختتام کا ایک مظہر ہے۔ تو جب آپ موت کو دیکھیں گے تو خوف آپ پہ طاری ہو جائے گا، اور وہ خوف آپ کے دل کو اچاٹ کر دے گا، آپ کو دنیا میں آپ کے دل کو لگنے نہیں دے گا۔ تو اسی کے متعلق باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار فرماتے ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو موت کا انتظار کسی محبوب دوست کی طرح کرتا ہے۔ لیکن آپ اس سے آگے یہ فرماتے ہیں کہ اپنے منہ سے موت مانگنی نہیں چاہیے، چونکہ زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے، تو موت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن منتظر اس کا ایسے رہنا چاہیے جیسے آپ کسی محبوب دوست کے منتظر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موت آپ کو آپ کی محبوب ترین ہستی سے ملانے والا ایک پل ہے۔ موت کے ذریعے جس کا نام ہم نے موت رکھا ہے اور جسے ایک خاتمے کے طور پہ ہم لیتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا کشادہ راستہ ہے۔ اس کشادہ راہ گزر پہ چل کے ہم اپنے یار حقیقی سے مل سکتے ہیں، اس سے ہمارا وصل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی سے ملنے کی تمنا لے کے بیٹھے ہوں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو چیز وہ ملانے والی ہو آپ کو اپنے محبوب سے، تو وہ تو انتہائی خوبصورت اور خوشنما ترین اس کائنات پہ آپ کے لیے چیز ہوگی، نہ کہ وہ آپ کے لیے خوف کا باعث ہوگی۔ یہ صرف ہمارے دیکھنے کا انداز ہے۔ اگر ہم صرف نفس کے نفسانی اور زہری آنکھ کے تناظر میں موت کو اور زندگی کے عارضی پن کو، اس کارخانہ قدرت کے عارضی قیام کو دیکھیں گے، تو پھر ہمارا دیکھنا ایسے پرخوف ہوگا، اور جب پرخوف ہوگا تو پھر آپ زندگی میں کوئی بھی کام اپنے دل سے، اپنے من سے کر نہیں سکتے۔ جب آپ خوفزدہ ہوں گے تو آپ سچے نہیں ہو سکتے۔ سچا اس وقت ہوتا ہے آدمی جب بے خوف ہو۔ بے خوف اس وقت ہوتا ہے جب اس پہ علم و عرفان کی راہیں کھلی ہوئی ہوں، جب اسے معرفت مل جائے، یا جب اس کی آگہی ہے وہ اسے چیزوں سے آگاہ کر دے۔ جس انداز میں موت کو ہم لیتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جہالت اور تاریکی کا نام ہے، ورنہ موت کسی اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک نئی شروعات کا نام ہے، ایک ایسی شروعات جو آپ کو آپ کے اس جسم کے پندار کی قید سے نکال کے آپ کو جس نے بے قرار کر دینا ہے۔ جو چیز آپ کو اتنی وسعت دے تو وہ کیسے آپ کو بے عمل کر سکتی ہے، کیسے خوف زدہ رکھ سکتی ہے، کیسے آپ کو قید و بند میں رکھ سکتی ہے؟ وہ تو آپ کے لیے ایک پیام سحر گاہی ہے، وہ تو آپ کے لیے ایک خوشی کی نوید ہے۔ تو یہ ہمارے دیکھنے پہ ہے۔ تو اگر ہمارے دیکھنے میں پرابلم ہے، ہمارے دیکھنے میں کوئی فرق ہے، تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھینگے پن کا علاج کرنا چاہیے، ڈویلٹی کا وہ علاج کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں ایک کی بجائے کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جب ہم اپنے دل اور ذہن میں یکسوئی پیدا کر لیں گے، وننس پیدا کر لیں گے، یعنی جو ہمارے دل میں ایک چیز ابھرے گی وہی ہمارے ذہن پہ نظر آئے گی، تب ہم موت کے متعلق بھی صحیح انداز میں غور و فکر کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر موت ہمارے لیے پریشانی کا باعث بننے کی بجائے ایک خوشی کا پیغام بن کے ہمارے لیے سامنے آئے گی۔ موت کو ہم ایک خوبصورتی کا مظہر سمجھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔